بعض افراد جن کے اولاد نہیں ہوتی وہ اپنے گھر کی رونق کو بحال کرنے کے لیے اپنے عزیز و اقارب سے بچہ جو ہے وہ گود جو ہے وہ لے لیتے ہیں۔ یہ بچہ لے پالک ہوتا ہے اور قانونی نقطہ بھی یہ سامنے آ رہا ہے کہ اگر جو شخص لے پالک بچہ لے گا اور اس کی ولدیت کے خانے میں اپنا نام لکھوا دے گا تو پھر اس کا نام اگر وہ زندگی میں ولدیت سے نہیں ہٹائے گا تو پھر قانونی پیچیدگیاں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی، وہ ساری جائیداد کا جو ہے وہ مالک جو ہے بن جائے گا۔ آج سیشن کورٹ میں بھی ایک کیس جو ہے وہ پیش ہوا تھا جس میں یہی پیچیدگی جو ہے وہ سامنے آئی تھی۔ میرے پاس یہاں پر شہباز بھٹی ایڈوکیٹ موجود ہیں کہ لے پالک بچے کو لینے سے کیا پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، ان سے ہم اس حوالے سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے گا کہ یہ لے پالک بچہ جو گود لے لیا جاتا ہے اس حوالے سے کیا پیچیدگیاں سامنے آ رہی ہوتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شین بھائی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اولاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے کہ اولاد زینت ہے، اور اولاد جو ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی میاں بیوی ایک ایسا جوڑا ہے جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، تو وہ اپنے گھر کی رونق بحال کرنے کے لیے کسی بہن بھائی سے، عزیز و اقارب سے، دیگر سے کوئی بچہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ بچہ اڈاپٹ کرنے کے بعد اگر وہ میاں بیوی جوڑا جو ہے وہ اپنی زندگی میں وہ خامد اس بچے کی ولدیت کے خانے میں اپنا نام کروا دیتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر وہ کروا کے نہیں جاتے تو پھر جو بچہ جب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں اور بچہ جوان ہو جاتا ہے تو اس کو دیگر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ اپنی زندگی میں ولدیت کا نام دے کے چلے جائیں تو پھر وہ جائیداد جو وہ پیچھے ترکہ چھوڑ کے جائیں گے وہ اس کا مالک ہوگا۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس جوڑے کے ہاں اس بچے کو اڈاپٹ کرنے کے بعد اور اولاد اللہ تعالیٰ ان کو اولاد سے نواز دیتا ہے، اولاد پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر بڑے ہو کے وہ بچے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ لیٹیگیشن شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو ہمارے والدین کی، ہمارے والد کی جو ہے اولاد نہ ہے، یہ میرے والد نے گود لیا تھا، یہ جو جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، اس میں حصہ دار نہ ہے۔ تو یہ باتیں پھر پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح کا ایک کیس ہمارے سامنے آیا ہے کہ ایک بے اولاد جوڑا تھا، انہوں نے بچہ لے لیا، انہوں نے اپنی زندگی میں اس کو اپنی ولدیت دے دی، بعد میں فوت ہو گیا تو ان کے جو دوسرے کزن ہیں وہ آ کے کیس کر دیا کہ اس بچے نے تو شناختی کارڈ ہی جعلی بنایا، ہمارے چچے تایا کے نام کا، یہ ان کا بیٹا ہی نہیں ہے۔ اس میں ایک کرمنل ایف آئی آر بھی، کرمنل سائٹ پہ کیس چلا گیا، ایف آئی آر درج ہو گئی، اس میں ہم نے اپلیکیشن دی ہے کہ وہ اپنے زندگی میں نام دے گئے ہیں، اپنی زندگی میں انہوں نے اس کو چیلنج نہیں کیا، اور انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اس بچے کو اپنا بیٹا اڈاپٹ کا بیٹا لکھوانے کے لیے یونین کونسل میں نادرا میں اپلیکیشن سبمٹ کروائی تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کسی نے اس کو چیلنج نہیں کیا، اس لیے یہ ایف آئی آر غلط ہے، اس کو خارج ہونا چاہیے۔ علاقہ مجسٹریٹ صاحب نے ہماری اپلیکیشن خارج کی تو اس کے خلاف ہم آگے نگرانی، فوجداری نگرانی میں آ گئے، جس میں آنریبل اے ایس جے صاحبہ نے اس ٹرائل کورٹ کا آرڈر، علاقہ مجسٹریٹ کا آرڈر جو ہے وہ سسپینڈ کرتے ہوئے کارروائی آگے جو ہے نیکسٹ نوٹس کر دی ہے دوسرے فریق کو، اور کارروائی آگے بڑھا دی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جو نادرا کے پاس ایک فارم ہوتا ہے، لے پالک کا ایک الگ فارم ہوتا ہے، اس میں اے یا بی لکھا ہوتا ہے، اگر کوئی بچہ لے پالک لے لیا جائے اور اس کے بعد اس نادرا کے فارم میں وہاں لکھ دیا جائے کہ یہ لے پالک ہے تو پھر تو کوئی پیچیدگی سامنے نہیں آتی؟ جی، لے پالک جو ہے نا، اگر ادھر لکھ دیا جائے نا تو پھر کوئی پیچیدگی نہیں، پھر تو وہ پڑھی لکھی بات ہوگی کہ وہ اپنی زندگی میں لکھوا گئے کہ یہ ہمارا لے پالک ہے۔ اور لے پالک جو ہے وہ قانون کی شکل میں اس کی وراثت سے حصہ دار نہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو وراثت سے حصہ نہیں مل سکتا۔ پھر جنہوں نے اڈاپٹ کیا تھا اس بچے کو، وہ ان کی وراثت کا وہ حقدار نہیں رہتا۔ اگر وہ اپنی ولدیت میں نام دے جائیں تو پھر وراثت میں حقدار آ جاتا ہے وہ۔ تو جو لوگ اپنا بچہ لیتے ہیں گود، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، پیغام والی جو بات ہے کہ اگر کسی عزیز و اقارب سے بچہ لے کے اس کو اپنی ولدیت دینا، یہ شرعاً تو خلاف ہے، شریعت کے خلاف یہ فعل ہے۔ اگر ہاں ان کے ہاں اولاد نہیں ہے، پراپرٹی کافی ہے، تو پھر وہ اپنی ولدیت دے جائیں تاکہ کل کو یہ وارث بن جائے۔ ہم نے اس کو پالا پوسا ہے، جوان کیا ہے، ہمارے ساتھ اس کا پیار محبت ہے، اور ہماری جائیداد بعد میں کسی اور کو جانی ہے تو چلو اس کو چلی جائے، وہ اس حد تک تو چلو ٹھیک ہے۔
جی شہباز بھٹی ایڈوکیٹ ہیں، آپ نے ان کا جو ہے وہ موقف سنا، انہوں نے بتایا ہے کہ جو بچے لے پالک لیے جاتے ہیں ان کے لیے قانونی پیچیدگیاں صرف اس وقت پیدا ہوتی ہیں کہ اگر جو لینے والا ہے وہ اس کے ولدیت کے خانے میں اپنا نام اگر لکھواتا ہے اور پھر وہ اسے ختم کر دیتا ہے تو پھر تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر وہ نام اپنی زندگی میں نہیں نکلوائے گا تو پھر وہ اس جائیداد کا وارث ہوگا، اور پھر اس کے بعد پیچیدگیاں جو ہیں وہ سامنے آ سکتی ہیں جو بعد میں اس کے بھائی بہن جو کھڑے ہوں گے اس حوالے سے۔ اس لیے جو لے پالک بچے لیتے ہیں ان کو چاہیے کہ تمام قانونی تقاضے اپنی زندگی میں ہی پورے کر کے جائیں تاکہ بعد میں جو ان کی اولاد ہے ان کے لیے مسئلہ نہ بنے۔